ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے نا، سوئے ہوتے تھے حضرت عمر، لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے، اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا، وہ سویا ہو تو پھر بھی شیر ہی۔ تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ، یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے، قابل رحم مان لیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس پر توجہ کی جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگ تھے جو کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، خودی، ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قحط ہو گیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ ذہن بنائیں زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی سفر شروع نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں، بڑے مسئلے خراب ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیئر لگا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہیں رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے، لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اتریں۔ کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا۔ ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا، آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں، کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں۔ میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے۔ وہ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین حج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر۔ جی آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے، آپ نے اس سے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے۔ یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ یہ ماحول مطلب متضاد ہے۔ یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے، چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے،
اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر. جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے. جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں. اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے؟ حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے. ایسے ایسے سنبھال لیا، سب سنبھال، دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا. کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو، جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو. فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے. لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا، یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے. ذرا گنجائش نہیں. ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں، یہاں سے ذہنی بلندی، ذہنی پختگی، یہ حسن ہے زندگی کا. یہ کیا بات ہوئی؟ پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا، سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا. کل فلانے کا مرید تھا، آج مجھے فیض نہیں ملا، ادھر جا رہا ہوں. پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا، آج میرا پروگرام بدل گیا ہے. کل میری سوچیں اور تھیں، آج میری سوچیں اور ہیں. جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ دیکھیں اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں، 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو، میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا. پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی. میں پہلا وہاں اونا رنداں تو جنہیں کھلی بغاوت کی تھی، ہے پورا قبیلہ اور طرف ہے. عثمان تیرے گھر میں مال ہے، دولت ہے، وزاداری ہے، لوگ سارے کیا کریں گے؟ والد مخالف، چچا مخالف. حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں. پر عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں، جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو. فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو، تم اپنی دولتیں، حکومتیں اور اپنا جاہ و جلال سنبھال کے رکھو، ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور پھر کی غلامی انہوں نے. اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے. ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا، آپ تھوڑا نا
میرے نائب بن کر حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا، تو حضرت مولا علی رونے لگے، کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں، عورتوں کے بیچ رہوں، میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا، حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے۔ حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ۔ زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضور کے پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے ہیں۔ شروع سے ہی بڑے بہادر تھے۔ ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے نا چیخ ماری، ڈرایا، سارے بچے بھاگ گئے۔ جناب عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کیوں بھاگتے ہو، اب چیخوں سے بھی ڈرو گے؟ واپس آؤ سارے، میں تمہارا امیر ہوں، آؤ ذرا اس پر حملہ کریں۔ ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلا کھڑا رہے۔ اس پر حملہ کیا، وہ ڈرانے والا خود ڈر کے بھاگ گیا۔ تھوڑا سا نا مزاج، ذہن، طبیعت، دیکھیں نا بدتمیزی اور چیز کا نام ہے، لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے۔ بچوں کو جب پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں، یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں، وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک مردانہ وصف میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بہادر تھے تو بہادر لوگوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو بعد میں امام حسین کے قاتلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلانیہ ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ صف آرا بھی ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور فرماتے ہیں کہ میری ماں 90 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی۔ جب میں نے انہیں کہا نا اماں وقت آ گیا ہے شہادت کا، تو میری اماں مجھے کہنے لگی پتر میدان میں رہنا، میدان میں بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتاری جائے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی کمزور نہ پڑنا۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا پتر اندروں کنڈی لے لا، ساڑی نہیں لڑائی، وہ جب ہمارے گھر آگ آئے گی پھر اسے ہم بند کریں گے، ابھی نہ تو بالکل باہر نہ نکلنا۔ کیسے قوم آگے بڑھے گی، جرتیں کیسے پیدا ہوں، اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ منوائیں گے کیسے، جو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنا منوائیں گے کیسے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، جناب عمر فاروق آ گئے۔ اب حضرت عمر فاروق کا جلال تھا، بچے ان کو دیکھ کے دوڑ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر قریب آئے، کہنے لگے پتر آپ کیوں نہیں دوڑے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے سے ہیں، کہنے لگے جی کیوں میں دوڑتا، میں نے کوئی جرم کیا ہے، تو میں نے غلطی کی ہے، بھلا کیوں دوڑوں، آرام سے کھیل رہے ہیں اور نہ ہم نے کوئی رستہ بند کیا، جگہ ہے آپ نے گزرنا تو گزر جائیں۔ چاہیے تھا نا حضرت عمر ناراض ہوتے، پر جناب عمر نے ماتھا چوم لیا، کہنے لگے کیا بات ہے بیٹا، ان چیزوں پر ذرا قائم رہنا۔ کہنے لگے جرم کی ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فلانا ہے تو دوڑ جائے، کیوں دوڑیں جی؟ تو ہم نے جو قوم کو سکھانا شروع کیا ہے نا، دیکھیں فقر اور چیز ہے، درویشی اور چیز ہے، سادگی، لیکن ظلم سہنا اور چیز ہے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اپنی زندگی میں عزم کو، ہمت کو، نظریے کو بلند کریں، مظلومانہ مزاج نہ پیدا کریں، بلا وجہ دکھ سنا کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے دکھ کسی کو سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غریب ثابت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کا برا اثر لے جائیں۔ خودداری سے جینا سکھائیں، عزت نفس سکھائیں، ہر وقت گھر کے اندر، کلاس کے اندر، اپنے دوستوں کی جمعیت کے اندر کمزور باتیں نہ کریں، رو دھو کے وقت نہ گزاریں۔ رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ہنسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ناشکری سے بھی دن بیت جاتا ہے اور شکر سے بھی، لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے۔ زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں،
ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔